بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، ہمارے جو جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہیں، جو آج کل پیٹرن چیف ہیں روڈن انقلاب کے، اور روڈن انقلاب کے حوالے سے کافی شکایات آر ڈی اے کے پاس بھی ہیں، ایف آئی اے سائبر کرائم بھی ہیں، اور پیٹرن چیف جنرل عبدالقیوم کے حوالے سے کچھ درخواستیں جو ہیں وہ جی ایچ کیو کو بھی دی گئی تھیں کہ چونکہ وہ ریٹائرڈ جرنیل ہیں لہٰذا ان کو روڈن انقلاب کا پیٹرن چیف نہیں ہونا چاہیے. بات تو درست ہے، کیونکہ بے شک ریٹائرڈ جرنیل ہو، بات پوری افواج پاکستان پہ آتی ہے. جس طرح جنرل حمید والا معاملہ ہوا، ٹاپ سٹی ایک بالکل پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، لیکن انہوں نے جس طریقے سے اپنے اختیارات کا استعمال کیا، اور آج کل وہ اس معاملے میں کتنا گمبھیر صورتحال ہے. لیکن جی ایچ کی طرف سے یہ معاملہ جو ہے، جو ان کے پاس درخواست ہے، انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو ایف آئی اے سائبر کرائم کو دیکھنا چاہیے. تو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں جناب مسعود چودھری صاحب. مسعود چودھری صاحب سے ہم جانیں گے کہ یہ معاملہ جو ہمارے جی ایچ کیو کی طرف سے جنرل قیوم صاحب کے حوالے سے بھیجا گیا ہے سائبر کرائم کو، ایف آئی اے سائبر کرائم کو، تو میں تو اس کو بھی بے عزتی سمجھتا ہوں، کیونکہ ادارہ افواج پاکستان ایک بڑا ادارہ ہے. ایک ریٹائرڈ جرنیل ہیں، وہ اسٹیل مل کے جو ہیں وہ سربراہ رہے ہیں، وا فیکٹری کے سربراہ رہے ہیں، سینیٹر رہے ہیں. اللہ نے ان کو کتنی عزتیں دی ہیں، لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ان کو روڈن انقلاب کا سربراہ نہیں بننا چاہیے تھا. اب ایف آئی اے جب تحقیقات کرے گی، یہ بھی ایک بے عزتی کی بات ہے. السلام علیکم مسعود چودھری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مسعود چودھری صاحب، یہ اسکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں کہ جو اپلیکیشن گئی تھی جی ایچ کیو کو، تو جی ایچ کیو کی طرف سے پھر یہ اس معاملے کو کہا گیا کہ اگر یہ چونکہ انٹرنیٹ کے اوپر ایک فراڈ کا معاملہ ہے جو سوسائٹی کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور چونکہ اس درخواست جو بھیجی گئی تھی اس میں کہا گیا کہ جی یہ ان کے پیٹرن چیف ہیں جناب عبدالقیوم صاحب، تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم اس کو دیکھے کہ اس میں کس حد تک ان کی انوالومنٹ ہے یا کس حد تک فراڈ ہوا ہے. ویسے فراڈ تو اتنا ہے کہ ابھی تک قبضے نہیں دیے گئے لوگوں کو، اوورسیز کافی پریشان ہیں، اوورسیز کے ساتھ ساتھ مقامی لوگ بڑے پریشان ہیں، زمینیں پتہ نہیں کس کی ہیں جن پہ قبضے ہو گئے ہیں، لوگوں کے ساتھ لوگ روتے پھر رہے ہیں، پراپرٹی ڈیلر بھی اور اینڈ یوزر بھی. تو یہ درخواست جو جنرل قیوم صاحب کے حوالے سے گئی سائبر کرائم کو، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، انتہائی افسوسناک معاملہ ہے، اور اس میں عام پاکستانیوں کا جو پاک فوج کے اوپر اعتماد ہے، پاک فوج کے اوپر جو ان کا اعتبار ہے، اس کو ہمیشہ ہی خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور کچھ اس طرح کے جو عناصر ہیں وہ جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات لیے ہیں، یا جن کا نام جو ہے وہ غلط معاملات کے ساتھ جڑ جاتا ہے جب، تو پھر لوگ سننے والے، دیکھنے والے، اور پھر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے وہ پاک آرمی کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ آپ بہت زبردست خبر دے رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی خبر بھی ہے کہ حقیقت میں پاکستان آرمی نے متعلقہ فورم کو یہ کہا ہے، ایف آئی اے کو یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی جائے. یعنی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان آرمی کے اندر اور پاکستان آرمی کے افسران بالا کے اوپر یا سابق جرنیلوں کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی یا کوئی بات نہیں ہوتی، اور آرمی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کے پیچھے کھڑی رہتی ہے، تو جہاں پر کوئی غلط بات ہوتی ہے وہاں پر پاکستان آرمی اس کے اوپر ایکشن لیتی ہے. یہ اس بات کا بہت عیاں ثبوت ہے، بالکل سب کے سامنے ہے. اور یہ دیکھیں، جہاں غلط ہوا ہے وہاں غلط ہوا ہے، چاہے جس کے ساتھ بھی ہو. پاکستان آرمی کبھی بھی کسی غلط آدمی کی نہ تو سپورٹ کرتی ہے اور نہ کسی غلط آدمی کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. مسعود چودھری صاحب، یہ جو متعلقہ لوگ ہیں نا، انہوں نے ایک درخواست جو ہے وزیر اعظم پورٹل کو بھی دی تھی، تو اس وقت انہوں نے موقف اختیار کیا تھا جنرل قیوم صاحب نے کہ جی میں تو این جی او کے طور پہ وہاں پہ کام کر رہا ہوں. دیکھیں نا، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، کھلم کھلا اس کا معاملہ ہے. آر ڈی اے نے ان کو کہا تھا کہ آپ اشتہار بازی نہیں کر سکتے، آر ڈی اے نے ان کو کہا تھا کہ آپ بکنگ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس جگہ نہیں ہے، آپ کا این او سی ایل او پی کلیئر نہیں ہے. پھر وہ آر ڈی او کو چھوڑ کے فاٹا کے پاس چلے گئے، فاٹا سے بھی ان کا کلیئر نہیں ہوا. پھر ایک تقریر جو ہے وہ میں نے اپنے ویلاگ میں دکھائی جنرل قیوم صاحب کی. جنرل قیوم صاحب کی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس این او سی نہیں ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی مل جائے. بھئی جب ملے گا دیکھا جائے گا، اس سے پہلے این او سی ملنے سے پہلے آپ کس طریقے سے لاکھوں فائلیں آپ نے فروخت کر دی ہیں. تو اب یہ معاملہ ایک تو پہلے تو ان کا موقف تھا کہ میں ایک یعنی فلاحی تنظیم کے طور پہ ان کے ساتھ چل رہا ہوں، لیکن اب آپ کے سامنے ہے کہ معاملہ جب ایف آئی اے دیکھے گی اس کو، تو میں تو اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ جنرل حمید صاحب ہوں، فیض حمید صاحب ہوں، تو وہ بھی تو دیکھیں نا، افواج پاکستان کی بدنامی ہوئی نا
کہ جب وہ DGISI تھے انہوں نے ٹاپ سٹی پہ جو چڑھائی کی اس سے افواج پاکستان کی بدنامی ہوئی. اور اب اگر یہ ریٹائرڈ جرنیل ہیں, اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریٹائرڈ جرنیل ہیں, اچھی خاصی پینشن ان کو آتی ہوگی, تو ان کو تو اللہ اللہ کرنی چاہیے. ان کو کیا ضرورت تھی کہ ان کو جا کے پیٹرن ان چیف بن کے روڈن کے, اور وہاں پہ بدنامیوں کے سوا ان کو کچھ نہیں ملے گا. جی یہاں تک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کہیں پر کچھ دوست کو, جو دوست احباب ہیں ان کو بریک لگانی چاہیے. ہاں جی. ہمارے سینئرز ہیں, پاکستان کے سینئر سٹیزنز ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں بریک ضرور لگانی چاہیے. اور پریسٹیج آف دا انسٹیٹیوشن ہاں کی جی. جہاں تک بات ہے, پریسٹیج کا خیال کرنا چاہیے. آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے مثال بننا چاہیے, نہ کہ اس نوعیت کی مثالیں سب کے سامنے آئیں. اور یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ جب FIA انکوائری کرے گی, خواہ قیوم صاحب FIA جائیں یا FIA کے لوگ انکوائری کے لیے قیوم صاحب کے پاس آئیں, ہر مرتبہ جب بھی وہ جائیں گے آئیں گے خبر بنے گی. ابھی یہ دیکھیں نا, یہ اب خبر بن گئی, اور یہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی خبر بن گئی. اور اس خبر کے پیچھے جو ہے وہ ابھی جو طوفان بدتمیزی پاکستان کے جو اہم عہدیداران ہیں اور رہے ہیں, سابق رہے ہیں, ان کے اوپر جو طوفان بدتمیزی اور جو لاوا جو ہے وہ پھینکا جائے گا اور جو گند کی بالٹیاں پھینکی جائیں گی, وہ ظاہر ہے افسوسناک ہے. اور موقع تو خود دیتے ہیں نا. جی بالکل بالکل ایسے ہی, اور یہ نہیں دینا چاہیے, اس طرح اچھا, نہیں اس ہونا سے پہلے چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فراڈ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں نا, محترمہ مریم بی بی نے بھی ان کے خلاف گہرا تنگ کیا. انہوں نے بھی وہاں پہ ایک کمیٹی بنائی ہے کہ یہ جو فراڈ جنہوں نے کیا, لوگوں کے پیسے لوٹے ہیں, ان کا جو ہے احتساب کیا جائے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فراڈ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں, یہ ریٹائرڈ جرنیلوں کی خدمات لے لیتی ہیں. اس سے پہلے جو ہے جنرل قیوم صاحب سے پہلے ایک جنرل ظفر تھے ان کے پاس, ان کے پاس ان کے پیج پہ اب بھی ویڈیوز موجود ہیں, میرے پاس بھی ان کی ویڈیوز موجود ہیں. پھر انہوں نے, مجھے نہیں پتہ ان کے کیا اختلافات ہو, وہ چلے گئے تو انہوں نے ان کو ہائر کر لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں, چونکہ افواج پاکستان کی عزت احترام ہے, جہاں کوئی ریٹائرڈ جرنیل بھی لوگ بیٹھا دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار یہاں فراڈ نہیں ہوگا, ایسی بات ہے نا. بالکل اعتبار لیکن کرتے ہیں جب فراڈ ہو جاتا ہے, اب دیکھیں, میں تو پچھلے ویلاگ میں نے کہا ہے کہ ابھی لوگوں, اگر آپ کے ساتھ فراڈ ہو جائے تو آپ کو رحیم الدین جو اس کا مالک ہے اس کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, جو ان کا کنٹری ہیڈ ہے ملک اسد اس کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی انہوں نے ایک اور اپنا نیا جو طیارہ جو لانچ کیا ہے, جس کو میں چلاک لومڑی کہتا ہوں, راشد, اچھا میں کہتا ہوں اس کے گھر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس کا راشد کا کام ہے بندے شندے گھیر کے لانا, کہ جی آئیں آپ کو یہ دیں گا, اداروں کے وزٹ کرنا ہے. اس کی مطلب ہے کہ وہ چلتے پھرتے اس کی مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں. ان کو منع کیا گیا کہ آپ نہ بورڈ لگائیں گے پنڈی میں, نہ آپ سوشل میڈیا پہ کمپین کریں گے. لیکن پنڈی میں انہوں نے ہمارے نسیم شاہ جو بالر ہیں, فاسٹ بالر, ان کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنا کے ان کی بڑی بڑی تصویریں لگائیں. اور پھر کئی ایک ایسے گروپ ہیں جن سے انہوں نے ان کے پیسے لگوائے, پھر وہ بھی ہمارے پاس متاثرین آئے, بے شمار متاثرین. مجھے بے شمار باہر سے بھی لوگ فون کرتے ہیں اور یہاں سے بھی فون کرتے ہیں کہ ہم لٹ گئے ہیں, جمع پونجی ہماری لٹ گئی ہے. لیکن کیا ضرورت پڑی تھی کہ ہمارے جناب جنرل عبدالقیوم صاحب جو ہیں وہ ان کے جا کے سرپرست بن گئے, پیٹرن چیف. تو میری اطلاع کے مطابق ان کو 10 لاکھ روپے ماہانہ دیا جاتا ہے اور ایک V8 گاڑی دی گئی ہے. اب میں نے تو ہر ویلاگ میں کہا ہے کہ جنرل قیوم صاحب اگر آپ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں, ہمارا اسٹوڈیو حاضر ہے. اگر آپ یہاں نہیں آ سکتے مجھے بتائیں, میں وہاں پہ گھر آ کے آپ کا موقف لے لیتا ہوں کہ اصل صورتحال بھائی جان یہ ہے. وہاں پہ خسالہ ڈیم ہے, وہ بھی سوسائٹی نے زبردستی شو کیا ہوا, یہ ہمارا, حالانکہ ان کا نہیں ہے وہ. اور رحیم الدین کے اپنے اس کے جو چچا زاد بھائی ہیں, وہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ سوشل میڈیا پہ کیا کمپین کر رہے ہیں. اس نے ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے. پھر رحیم الدین کے اوپر یہ الزام ہے, FIR تھانہ لوئی بیر میں درج ہے, کہ اس نے ملک عاطف نامی جو ایک نوجوان ہے اس کے علاقے کا, اس کو قتل کیا. اس کی بیوی جو ہے, مقتول کی بیوی ابھی تک, اور اس کے بچے انصاف مانگتے پھر رہے ہیں. تو جنرل قیوم صاحب کو تو چاہیے تھا وہ جو بیوہ ہے یا یتیم بچے ہیں ان کی آواز بنتے, ان کے لیے انصاف کی فراہمی کا باعث بنتے. یہ جا کے رحیم الدین کی سوسائٹی کے ہیڈ بن گئے, تو یہ سارے ادارے کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اگر اس نوعیت کے معاملات ہیں اور اس نوعیت کی بات ہے, جس نوعیت کی آپ بیان کر رہے ہیں, تو لازمی بات ہے کہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پر آگ لگی ہوتی ہے. جواب ظاہر ہے, صحافی ذرا کچھ لوگ صحافیوں سے بات کرنا جو ہے وہ ذرا اس میں کتراتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اب تو انسٹیٹیوشن نے کہہ دیا ہے کہ FIA کو جواب دیں, تو ظاہر ہے یہ سارے سوال جو ہیں وہ FIA کے پاس بھی ہوں گے. اور ظاہر ہے انسٹیٹیوشن نے بھی, ملٹری انسٹیٹیوشن نے بھی اس کے اوپر تحقیق کی ہوگی, ظاہر ہے, لازمی بات ہے. تو جو بھی تمام تفصیلات سامنے آتی ہیں
ہمارا جو کنسرن ہے، میرا ذاتی طور پر میں آپ کو اگر اپنی ذاتی رائے بتاؤں تو میرا کنسرن یہ ہے کہ کسی بھی فرد واحد کی بات کا انسٹیٹیوشن کے اوپر اثر نہیں جانا چاہیے. انسٹیٹیوشن یہ تاثر کسی کو نہیں لینا چاہیے کہ جی اگر کوئی بندہ کسی معاملے کے اندر کسی جگہ کے اوپر کھڑا ہے تو وہ انسٹیٹیوشن اس کی بیکنگ پر کھڑا ہے یا انسٹیٹیوشن اسے کھڑا کر کے کھڑا ہے یا اس کو مضبوط کر رہا ہے. اس طرح کا کوئی تاثر نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی نے کوئی غلط کیا ہے تو اس کے اوپر لازمی بات ہے انکوائری ہو کر اسے سزا ملنی چاہیے، اور چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ہے، جو کوئی بھی ہے، قانون کی بالادستی ہے، سب قانون کے سامنے جواب دہ ہیں. اور اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا اور وہ اپنا موقف دیتے ہیں تو اگر وہ کلیئر ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سب کو ان کے کلیئر ہونے کا جو ہے وہ دینا چاہیے، ہاں ساتھ دینا چاہیے. وہ بھی ہم چلائیں گے. بہت شکریہ جناب مسعود چودھری صاحب. تو ناظرین آپ کو یاد ہونا چاہیے میں نے تو ایک سوال نامہ بنا کے جناب عبدالقیوم صاحب کو بھیجا تھا. اس میں میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے کیا اس روڈن انکلیو کا پیٹرن ان چیف بننے سے پہلے کیا جی ایچ کیو سے آپ نے این او سی لیا، وہاں سے اجازت لی ہے آپ نے، یا ان کو بتایا کہ میں روڈن انکلیو کا پیٹرن ان چیف بننے جا رہا ہوں؟ اس بات کا بھی جواب نہیں دیا. پھر میں نے ان سے یہ بھی سوال اٹھایا کہ آپ کا تعلق چونکہ نون لیگ سے ہے، مسلم لیگ نون سے ہے، کیا آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو بتایا کہ میں اب ان کا پیٹرن چیف بننے جا رہا ہوں جن کے پاس این او سی نہیں ہے؟ پھر میں نے ان سے یہ بھی سوال اٹھایا کہ پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی نون لیگ کی حکومت ہے، تو کیا آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو یا محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بتایا کہ میں روڈن انکلیو کا پیٹرن چیف بننے جا رہا ہوں اور میں اتنی تنخواہ لینے لگا ہوں؟ تو یہ ساری باتیں جو میں نے سوال اٹھائے تھے، پھر میں نے ان سے یہ بھی سوال اٹھایا تھا کہ کیا آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ نہ صرف پراپرٹی ڈیلر بلکہ ان کے جو کلائنٹ ہیں، جو اینڈ یوزر ہیں، وہ روتے پھر رہے ہیں؟ تو کیا آپ نے یہ چارج سنبھالنے سے پہلے ان کی تلاشی لی کہ آپ کے پاس زمین ہے، جتنی آپ نے فائلیں بیچی آپ دے دیں گے؟ پھر میں نے ان سے یہ بھی سوال اٹھایا تھا جناب عبدالقیوم صاحب سے کہ جناب عبدالقیوم صاحب کیا آپ نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ رحیم الدین کے اوپر الزام ہے کہ اس نے ملک عاطف نامی نوجوان کو قتل کروایا اور اس کی بیوہ اور اس کے بچے اب بھی انصاف مانگتے پھر رہے ہیں؟ تو آپ کو تو ان کے لیے آسان راستے تلاش کرنے چاہیے تھے، آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. یہ دولت تو آنی جانی چیزیں، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے جنید صاحب، تو آپ کو تو اس بیوہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن جنید صاحب نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا. پھر میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جنید صاحب جو ہیں یا تو ہمارے اسٹوڈیو آ جائیں یا مجھے بلا لیں تو میں ان کا انٹرویو کروں کہ آپ کو کس چیز نے متاثر کیا ہے جو آپ جا کے روڈن انکلیو کے وہاں پہ پیٹرن چیف بن گئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ میں تو وہاں پہ ایک این جی او کے طور پہ اس کو چلا رہا ہوں. اب یہ معاملہ سائبر کرائم ایف آئی اے میں چلا گیا. یہ کوئی ہمارے لیے نیک نامی یا افواج پاکستان کے لیے نیک نامی نہیں ہے، لیکن افواج پاکستان پہ تو نام اس لیے نہیں آ سکتا کہ انہوں نے تو آپ کو این او سی دیا ہی نہیں ہے. بلکہ میری جو معلومات ہیں، میری اطلاعات کے مطابق افواج پاکستان جی ایچ کیو کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ریٹائرڈ آرمی آفیسرز جو ہیں وہ کسی بھی ایسی فراڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کا حصہ بننے سے کنی کترائیں اور اس کو جوائن نہ کریں. لیکن آپ کے سامنے بہت کچھ تھا، اس کے باوجود آپ ان کے پیٹرن چیف بن گئے. اب اللہ بہتر جانے کہ آپ کے کیا مفادات ہیں. بہرحال ہم تو آواز بلند کر سکتے ہیں، اور اس کے باوجود میرا آفر موجود ہے کہ راشد جو ہے اگر وہ موقف دینا چاہے، جو لوگوں کو گھیر کے لاتا ہے روڈن انکلیو کے لیے، ملک اسد اپنا موقف دینا چاہے، رحیم الدین صاحب اپنا موقف دینا چاہیں، تو ہم حاضر ہیں. لیکن یہ معاملہ جو ہے ایف آئی اے کو جانا، یہ ویسے باعث شرمندگی ہے. شمشاد مانگٹ اور مسعود چودھری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.